قسطس دنیا کی دیواریں مضبوط تھی مگر اصل جنگ دیواروں سے نہیں، محل کے اندر ہونے والے فیصلوں سے لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف جوان سلطان جو خواب دیکھتا تھا تاریخ بدلنے کا، اور دوسری طرف سازشیں، کمزور حساب اور وہ فوج جس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی پڑ جائے تو پوری سلطنت کو جلا ڈالے۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب تقدیر نے سلطنت عثمانیہ کا حساب لینا شروع کیا۔ علینا خاتون ہما خاتون کے لیے دوا لے کر محل میں داخل ہوتی ہے۔ سلطان محمد بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان کی نظر علینا پر پڑتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا ہے، جبکہ ہما خاتون سلطان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم خلیل خزانچی کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کیا خزانہ اس مہم کا بوجھا اٹھا سکے گا؟ خزانچی جواب دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور کامیاب ہوں گے میرے پاشا۔ خلیل سخت لہجے میں کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم قسطس دنیا پر حملے کی بات کر رہے ہیں؟ خزانچی خاموش کھڑا رہتا ہے۔ خلیل کہتا ہے سب کچھ حساب میں نہیں لکھا جاتا، کچھ لکھا جاتا ہے اور کچھ چھپا لیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پرانا حساب بند کرو اور ایک نیا حساب لکھو جو سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ خزانچی ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں سلطان سے جھوٹ کیسے بولوں؟ آخر کار نیا حساب سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سلطان دیکھ کر کہتا ہے کیا خزانے کی حالت واقعی اتنی خراب ہے؟ اور وزیر خزانہ عرض کرتا ہے میرے سلطان آپ کے حکم پر فوج کی تیاری اور بحریہ فوج کے لیے نئے جہازوں کی تیاری پر بہت خرچ آ چکا ہے، اور ان توپوں کو قسطس دنیا تک پہنچانے کے لیے بے شمار جانوروں کی ضرورت ہوگی، اور موجودہ خزانہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا میرے سلطان۔ سلطان سختی سے کہتا ہے بہانے نہیں حل بتاؤ۔ وزیر خزانہ تجویز دیتا ہے میرے سلطان نئے سکے ڈھالے جائیں اور ان میں چاندی کی مقدار کم کر دی جائے اور یہ سکے آپ کے نام سے جاری کیے جائیں۔ پھر وزیر اعظم خلیل سلطان کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے مجھے سپاہیوں کی جانب سے شکایات ملی ہے میرے سلطان۔ سلطان جواب دیتا ہے حکومت کرنا شیر کی سواری جیسا ہے، اگر گرفت مضبوط ہو تو سب ٹھیک، اور اگر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو شیر آدمی کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور یعنی چری فوج شیر کی جان ہے، اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر یعنی چری فوج کے سردار کورتچو کو پیغام ملتا ہے کہ سلطان اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ کورتچو کہتا ہے اب ہم نہیں بولیں گے، ہماری تلواریں بولیں گی، اور کورتچو کے حکم پر یعنی چری سپاہی بازاروں میں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں اور سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک سپاہی سلطان کو خبر دیتا ہے۔ سلطان پوچھتا ہے کیا کورتچو نے بغاوت کو نہیں روکا؟ سپاہی جواب دیتا ہے میرے سلطان یہ سب اس کے حکم سے ہوا ہے، اور سلطان گہری سانس لے کر کہتا ہے اب کوئی محفوظ نہیں رہا اور انہوں نے دارالحکومت تک کو جلا دیا، اب آگے کیا جلنے والا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ویورز یہ آگ بازاروں تک نہیں رکی، شعلے دارالحکومت کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ یعنی چری فوج کی بغاوت نے یہ ثابت کر دیا کہ دشمن ہمیشہ دیواروں کے باہر نہیں ہوتا، کبھی وہ تلوار لے کر اپنے ہی شہر میں کھڑا ہوتا ہے، اور سلطان محمد نے جلتے ہوئے شہر کو دیکھا اور جان لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے، یا تو وہ گرفت مضبوط کرے گا یا تاریخ خود اس کا فیصلہ لکھ دے گی، کیونکہ جب ریاستوں میں آگ لگتی ہے تو پھر فتح ہی اسے بجھا سکتی ہے۔ تو ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور مزید ایسی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔